عزیز طلبہ و طالبات، فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے آپ اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے۔ آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیو موجود ہے۔ بچوں، امید ہے کہ آپ سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ بچوں، آج ہم اپنی 6ٹھی جماعت کی اسلامیات کی کتاب کا 5واں سبق پڑھیں گے اور سمجھیں گے، جس کا نام ہے حج اور اس کی اہمیت۔ اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حج ہے کیا۔ اسلامی عبادات 2 طرح کی ہیں، جسمانی اور مالی۔ نماز اور روزہ جسمانی عبادات ہیں اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے، جبکہ حج مالی اور جسمانی عبادات کا مجموعہ ہے۔ حج ارکان اسلام کا 5واں رکن ہے جو سن 9 ہجری میں فرض ہوا۔ یہ ایک بہت اہم عبادت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری اور قربانی کی یادگار ہے۔ حج کرنے والے دراصل ان دونوں انبیاء کی طرح اطاعت و فرما برداری کا اظہار کرتے ہیں۔ حج سے مراد خانہ کعبہ کی زیارت اور مناسک حج ادا کرنا ہے۔ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تعمیر فرمایا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور دعا فرمائی کہ اے اللہ، ہماری اس خدمت کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور خانہ کعبہ رہتی دنیا تک مسلمانوں کی عبادت کا مرکز قرار پایا۔ بچوں، حج ایک جامع عبادت ہے۔ اس کا لفظی مطلب ہے قصد یا ارادہ کرنا یا زیارت کا ارادہ کرنا۔ حج ہر عاقل، بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ اس کی فرضیت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97 کا ترجمہ ہے۔ پہلا گھر جو لوگوں کے عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکہ میں ہے، بابرکت اور جہاں کے لیے موجب ہدایت۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر اللہ کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ جو لوگ حیثیت ہونے کے باوجود اس فریضے کو انجام نہیں دیتے ان کے لیے سخت وعید۔ حج ایک اجتماعی
و عالمگیر عبادت ہے، جہاں پوری دنیا سے مسلمان اس مقدس فریضے کی ادائیگی کے لیے اسلام کے مرکز یعنی مکہ مکرمہ مسجد الحرام میں جمع ہوتے ہیں۔ حج ایسی عبادت ہے جس میں تمام عبادات کی روح موجود ہے۔ اس میں نماز کی طرح دعائیں کرنا، روزے کی طرح بھوک و پیاس برداشت کرنا اور خواہشات نفسانی کو روکنا، زکوٰۃ کی طرح مال خرچ کرنا اور جہاد کی طرح سفر کی تکالیف برداشت کرنا شامل ہے۔ حج تقویٰ، پرہیزگاری، عجز و نیاز، بندگی اور رعایت، سادگی، ایثار اور قربانی، صبر و استقامت، قناعت و توکل کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ حج بندے کا اپنے مالک سے عشق کا والہانہ اظہار ہے۔ وہ خالصتاً اللہ کی محبت میں اپنا گھر بار، عیش و آرام، عمدہ لباس چھوڑ کر فقط 2 چادریں بدن پر لپیٹ کے اپنے رب کے حضور کھنچا چلا آتا ہے۔ وہ کبھی اس کی محبت میں کوہ صفا و مروہ کے درمیان دیوانہ وار دوڑتا اور چکر لگاتا ہے، کبھی اپنے رب کے حضور گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور فقط اس کی رضا کا طالب ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ بقرہ کا ترجمہ ہے، بے شک کوہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ دونوں کا طواف کرے، بلکہ طواف ایک قسم کا نیک کام ہے، اور جو کوئی نیک کام کرے تو اللہ قدر شناس اور دانا ہے۔ عبادات میں حج سب سے بڑی اور عظیم الشان عبادت ہے۔ حج کا ایک بڑا اثر دنیا بھر سے مسلمانوں کا اکٹھا ہونا اور زبان، شکل و صورت اور تہذیب سے ہٹ کر اس اجتماعی عبادت میں یکجا ہونا ہے۔ حج کے دوران ایک دوسرے کے لیے برداشت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ حج میں کسی کی دل آزاری کرنا، خود غرضی کا مظاہرہ کرنا اس عبادت کو کمزور کر دیتا ہے۔ حج کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کو کمزوروں اور عورتوں کا جہاد قرار دیا ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جس کے لیے بندہ صرف اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنا گھر بار، کاروبار، عزیز رشتہ دار اور دوست و احباب کو چھوڑ کر لمبے سفر پر روانہ ہو جاتا ہے۔ گویا یہ اس کے اخلاص و محبت کی دلیل ہے۔ خانہ کعبہ پہنچ کر جب اسے پیغمبروں کی یادگاریں دیکھنا نصیب ہوتی ہیں تو اس پر اسلام کی عظمت مزید واضح ہوتی ہے۔ یہاں پہنچ کر اس کی زندگی پر ایسے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں جو اس کی سیرت و کردار کو سنوارنے میں مدد دیتے ہیں۔ سفر حج پر جانے سے پہلے دوستوں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں سے ملاقات کرنی چاہیے۔ لین دین میں کوئی کوتاہی ہو تو اس پر معذرت کر کے ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ اگر ماضی میں نمازیں قضا ہوئی ہیں تو ان کو ادا کرنا چاہیے۔ فریضہ حج کی ادائیگی حلال آمدنی سے کی جانی چاہیے۔ اگر حرام آمدنی سے حج کر لیا تو حج تو ادا ہو جائے گا، لیکن ایسا کرنے والا گناہ گار ہوگا۔ چنانچہ حج پر جانے والے کو رزق حلال کمانے کی ترغیب ملتی ہے اور وہ ناجائز طریقے سے مال کمانے سے بچ جاتا ہے۔ حج پر جانے کے لیے مسلمان جسمانی و مالی قربانیاں دیتا ہے تو گویا اس بات کا عہد کرتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں کسی بھی قسم کی کمی بیشی کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ دوران حج بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہے، لڑائی جھگڑے سے بچتا ہے اور اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کا حج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے حج کیا پھر اس دوران کوئی بے حیائی کی بات نہیں کی اور نہ نافرمانی کی تو وہ ایسا لوٹے گا جیسے کہ پیدائش کے وقت گناہوں سے پاک تھا۔ علماء دین فرماتے ہیں کہ کسی کا حج قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس شخص کی نیک سیرت پہلے سے زیادہ ابھر کر لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے۔
بچوں، حج ایک عالمگیر عبادت ہے اور خانہ کعبہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی اس عبادت کا مرکز ہے، جہاں دنیا کے کونے کونے سے مسلمان جمع ہوتے ہیں، ایک جیسا لباس پہنتے ہیں، لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہیں، ایک ساتھ عبادت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے شناسائی حاصل کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، محبت، الفت، بھائی چارے اور مساوات کی فضا قائم کرتے ہیں اور آپس میں اتحاد، اتفاق اور نظم و ضبط کو فروغ دیتے ہیں۔ حج کی بدولت اقوام کے درمیان سیاسی، معاشی اور معاشرتی تعلقات پیدا ہوتے ہیں۔ حج کی بدولت عربی زبان سیکھنے کا موقع ملتا ہے، یوں دین کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حج اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل اور خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرے کے لیے جانے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے خاص مہمان ہوتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا ہے، اور مغفرت مانگے تو ان کو بخش دیتا ہے۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ علماء دین کے مطابق حج مبرور وہ حج ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی گئی ہو اور تمام احکامات کی پابندی کی گئی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حج کرنے والے کے لیے دنیا میں عافیت ہے اور آخرت میں مغفرت۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ جس نے حج اور عمرہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں ہے، اگر وہ مر جائے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور گھر کی طرح واپس آئے تو اجر و ثواب کے ساتھ واپس کرے گا۔ بچوں، اب ہم آتے ہیں حج کے طریقے کی طرف کہ آخر حج کا طریقہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے حج کے معنی ہیں قصد اور ارادے کے ہیں، لہٰذا اس عبادت کے لیے سب سے پہلا عمل نیت کرنا ہے، اور اس کے بعد احرام باندھنا ہے۔ احرام باندھنے کے بعد حاجی تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں اے پروردگار، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تمام نعمتیں تیرے لیے ہیں، بادشاہت تیرے لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ حاجی خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں اور مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، پھر مسجد حرام سے نکل کر صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگاتے ہیں۔ یہ عمل سعی کہلاتا ہے۔ سعی دراصل اس واقعے کی یادگار ہے جب ننھے اسماعیل علیہ السلام پیاس سے بلک رہے تھے اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی کی تلاش میں کبھی کوہ صفا پر جاتی تھیں تو کبھی کوہ مروہ پر جاتی تھیں۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا جسے زمزم کہا جاتا ہے۔ تمام حجاج اکرام 8 ذی الحج کو مکہ سے منا کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور منا میں ہی قیام کرتے ہیں۔ 9 ذی الحج کو نماز فجر پڑھنے کے بعد تمام حاجی میدان عرفات کے لیے نکل جاتے ہیں، وہاں نماز ظہر اور نماز عصر ملا کر پڑھتے ہیں، امیر حج کا خطبہ سنتے ہیں اور دعاؤں میں مصروف رہتے ہیں۔ اسے وقوف عرفات کہا جاتا ہے۔ یہ حج کا سب سے اہم رکن ہے جس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ آفتاب غروب ہوتے ہی حاجی مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں اور نماز مغرب بچوں 11، 12 اور 13 ذی الحج کو منا میں قیام کے دوران رمی کرتے ہیں۔ اس کے بعد مکہ معظمہ واپس آ جاتے ہیں اور الوداعی طواف کرتے ہیں، پھر خانہ کعبہ کی دیوار کا وہ حصہ جو خانہ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان ہے اس سے لپٹ کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں۔ اس کے بعد بیت اللہ سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ وہ حاجی جو پہلے مدینہ
مدینے نہ جا سکے ہوں روضہ رسول کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ روانہ ہو جاتے ہیں اور مسجد نبوی میں 40 نمازیں ادا کرتے ہیں۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دیے بغیر حج کا سفر مکمل نہیں ہوتا۔ دنیا کے مختلف ملکوں سے آئے ہوئے حجاج اکرام اپنے سفری حالات کو دیکھتے ہوئے حج سے پہلے یا حج کے بعد مدینہ منورہ جاتے ہیں، بارگاہ نبوی میں نذرانہ عقیدت صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں، ساتھ ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی فاتحہ پڑھتے ہیں۔ حجاج وہاں 40 فرض نمازیں ادا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ حجاج ریاض الجنہ اور مسجد نبوی کے علاوہ دوسرے تاریخی مقامات پر بھی نوافل ادا کرتے ہیں۔ مسجد نبوی کے سامنے تاریخی قبرستان جنت البقیع میں مدفون صحابہ کرام اور مشاہیر اسلام کی خدمت میں ایصال ثواب کے لیے قرآنی آیات پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ تاریخ اسلام کی مشہور و معروف مساجد مسجد قباء، مسجد قبلتین اور مسجد فتح میں نوافل کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ غزوہ خندق کے تاریخی مقام اور شہدائے غزوہ احد کے قبروں کی زیارت کر کے فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ مدینہ کے آس پاس کے علاقوں میں بہت سے تاریخی مقامات ہیں جہاں حجاج اکرام زیارت کے لیے حاضری دیتے ہیں۔ بچوں، یہ تو ہو گیا حج کا طریقہ اور حج کی عبادات۔ اب ہم آتے ہیں حج کے فوائد کی طرف۔ بچوں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادات کو فرض قرار دیا ہے، اسی طرح ان عبادات پر عمل کرنے سے اور ان کو ادا کرنے سے ہماری زندگیوں میں بہت سارے اثرات پڑتے ہیں جو کہ ہماری کردار کو اچھا بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ حج اپنے اندر انفرادی اور اجتماعی فوائد سمیٹے ہوئے ہے۔ حج بندے کو اپنے پچھلے گناہوں پر توبہ کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے اور نافرمانیوں سے بیزاری کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور نہ صرف اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے بلکہ آئندہ ان کی نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق طلب کرتا ہے۔ یوں وہ گناہوں سے پاک ہو کر لوٹتا ہے، اور جب کثیر تعداد میں پاک و صاف لوگ اپنے اپنے معاشرے میں پہنچتے ہیں تو وہاں نیکیوں کو فروغ دینے اور بدی کو مٹانے کی کوششوں میں لگ جاتے ہیں اور یوں اصلاح معاشرہ میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ حج کی بدولت حاجیوں کو اپنے عظیم الشان اسلامی ورثے کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ وہ وہی اتحاد عالم اور مساوات عالم کا مرکز ہے جہاں دنیا کے کونے کونے سے مسلمان آ کر جمع ہوتے ہیں۔ امیر و غریب کا فرق مٹ جاتا ہے، ایک دوسرے سے میل ملاقات، اخوت، بھائی چارے اور اتفاق و اتحاد کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ حالت احرام میں حجاج لڑائی جھگڑے، اذیت اور بے حیائی سے بچتے ہیں اور جانوروں تک کا شکار نہیں کرتے۔ یوں وہ اپنے اندر امن، سلامتی، صلح اور خیر و خواہی کے جذبات کو فروغ دیتے ہیں جو ان کی اجتماعی زندگیوں کو پرسکون بنانے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ حج کے موقع پر بہت سے ملکوں کے سربراہان مملکت بھی موجود ہوتے ہیں، لہٰذا آپس کے تعلقات، سیاست، تجارت، دفاع، تعلیم اور دیگر شعبوں میں تعاون اور ہم آہنگی کی فضا پروان چڑھتی ہے۔ عربی زبان سے تعلق پیدا ہوتا ہے جس سے دین کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ حج کے روح پرور اجتماع میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان شریک ہوتے ہیں جن کا ایک لباس احرام اور زبان پر تلبی ہوتا ہے جو اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہے۔ حج کا مہینہ پورے عالم اسلام میں حرکت و بیداری اور جوش و جذبہ اجاگر کرتا ہے۔ حج کے دنوں میں تمام مسلمانوں میں اسلامی اخوت کی روح زندہ ہوتی ہے۔ لوگوں کے حج کی تیاریاں کرنا، آپس میں معافی تلافی کر کے تعلقات بحال کرنا، دینی کیفیات سے سرشار ہونا، واپسی پر استقبال اور حج کے واقعات سننا سنانا، یہ سب باتیں مسلمانوں کو ان کے دین و معاشرت سے قریب کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔
بچوں، ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنے گھر کا دیدار کروائے، ہم وہاں جا کر عمرہ اور حج پورے ذوق و شوق سے ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادات کو اپنانے کی کوشش کریں۔ آمین۔ جی بچوں، تو اب یہاں پر ہوتا ہے ہمارا سبق نمبر 5 ختم۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا اور یقیناً آپ اس سبق کی اہم باتیں ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی مشقی سوالات کی طرف۔ بچوں، آپ نے اگر میرا لیکچر بہت غور سے اور توجہ سے سنا ہوگا تو یقیناً ان تمام سوالات کے جوابات آپ ضرور اپنے لفظوں میں دے سکتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے، خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1 کہ خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ڈیش نے تعمیر کیا۔ ڈیش میں آئے گا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ نمبر 2 ہے ڈیش حج کا ایک اہم رکن ہے۔ ڈیش میں آئے گا طواف۔ نمبر 3 ہے حج ڈیش پر فرض ہے۔ ڈیش میں آئے گا صاحب استطاعت۔ نمبر 4 شیطان کو کنکریاں مارنا ڈیش کہلاتا ہے۔ ڈیش میں آئے گا رمی۔ نمبر 5 حاجی مسجد ڈیش میں 40 نمازیں ادا کرتے ہیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ اس کا سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ جس کا سوال نمبر 1 ہے، مناسک حج سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، مناسک حج سے مراد حج کے ارکان ہیں اور یہ اعمال فرائض کا درجہ رکھتے ہیں۔ احرام باندھنا، حج یا عمرے کی نیت کرنا، وقوف عرفات، طواف زیارت، وہ اعمال جو واجب کا درجہ رکھتے ہیں۔ سعی، رمی، الوداعی طواف، بال منڈوانا، مزدلفہ میں قیام۔ اس کے علاوہ باقی اعمال سنت کا درجہ رکھتے ہیں۔ نمبر 2 حج کون سے 2 انبیاء کی قربانیوں کی یادگار ہے؟ تو اس کا جواب ہے، حج حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کی یادگار ہے۔ نمبر 3 سوال ہے، سعی کس واقعے کی یاد دلاتی ہے؟ سعی دراصل اس واقعے کی یادگار ہے جب ننھے اسماعیل علیہ السلام پیاس سے بلک رہے تھے اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی کی تلاش میں کبھی کوہ صفا پر جاتی تھیں اور کبھی کوہ مروہ پر جاتی تھیں۔ بچوں، امید ہے کہ ان سوالات کو بھی آپ بہت اچھی طرح یاد کریں گے۔ انشاءاللہ اپنے سبق نمبر 6 کے ساتھ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔